ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج ہم بات کریں گے کسان کے حوالے سے، ایگریکلچر کے حوالے سے احاطہ کریں گے کہ کسان کو اس کی محنت کا صلہ نہیں ملا۔ 70 سے 75 سالوں سے جو کسان کی ایفرٹ ہے، جب سے پاکستان بنا ہے تو وہ بے مثال ہیں۔ بے مثال اس حوالے سے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ 24 یا 25 کروڑ عوام آج ہے۔ جس وقت پاکستان بنا تھا تو جتنی عوام تھی اس کو پالتا ہوا آ رہا ہے، اس کی خوراک کی مکمل مطلب ضروریات کا حامل ہے کسان۔ جیسے کہ گندم ہو گئی، اس کے علاوہ دودھ ہو گیا، گوشت ہو گیا، کاٹن ہو گیا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ضرورت کی جتنی بھی اشیاء ہیں سب کو کسان پیدا کرتا ہے۔ ہم کتابوں میں اکثر ایک دو لائنوں میں ذکر آ جاتا تھا کہ کسان کا تو سچ نہیں آتا تھا، یہ آتا تھا کہ پاکستان کی 70% آبادی بالواسطہ یا بلا واسطہ زراعت سے منسلک ہے۔ میں آج ایک بات کرنا چاہوں گا کہ 70% نہیں بلکہ 100% ہی عوام ہماری آبادی زراعت سے بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر منسلک ہے۔ کیونکہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا انسان ہے جو گندم کی روٹی نہیں کھاتا، یا اس کے استعمال میں دودھ نہیں آتا، یا اس کے استعمال میں مرچ مسالے نہیں آتے، اس کے استعمال میں گوشت نہیں آتا؟ تو یہ سب کچھ فارمر ہی پروڈیوس کر رہا ہے۔ لیکن جو اصل آج میں معاملے پہ آ رہا ہوں وہ یہ تھا کہ کسان کو ریکگنائز نہیں کیا گیا، کسان کو اس کی محنت کا صلہ بھی تو نہیں دیا گیا، اور دوسرا اس کو جیسے ایک میں آپ کو مثال ایک بیان کروں گا کہ اگر ایک جگہ پہ آگ لگ جاتی ہے، وہاں پہ فائر فائٹر جاتے ہیں اور لوگوں کی جان بچاتے ہیں۔ اس میں جو فائر فائٹر ایک بڑی اچھی تندہی سے محنت کرتے ہوئے، جان پہ کھیلتے ہوئے لوگوں کی جان بچاتا ہے، تو ایک یا دو انسانوں کی یا 4 انسانوں کی جو وہاں پھنسے ہوئے تھے، اور اس کے جو مال تھا اس کو بچاتا ہے، اس کی دکان تھی یا اس کا گھر تھا اس کو بچاتا ہے، تو اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ اسلام آباد میں یا لاہور میں یا آپ سمجھ لیں کہ بڑے بڑے فنکشنز میں اسے بلایا جاتا ہے اور اسے انعامات سے نوازا جاتا ہے، اس کے کوئی نہ کوئی تمغہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ کسان بڑی اس کی بلے بلے ہو جاتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو انعامات بھی دیے جاتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ کوئی کام کرے تو اسے ریکگنائز کیا جانا چاہیے، اسے انعامات دیے جانے چاہیے، اس کا نام آنا چاہیے ہائی لائٹ کے طور پہ۔ لیکن کسان ایک ایسا بدقسمت سمجھ لیں کہ اس کا ذکر ہی نہیں آتا۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے بھی ارلی کلاسیں جو 1 کلاس سے لے کے اور 10 کلاسوں تک جو اسکولوں میں ایجوکیشن لی، تو اس میں کسان کو کہیں کسان کا ذکر ہی نہیں آتا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہمارا اتنا بڑا ملک ہے اور یہ سارا ہی زراعت پہ ہی ڈیپینڈڈ ہے، تو اس میں زراعت کی مکمل کورسز ہونے چاہیے تھے۔ بچوں کو زراعت کی ایجوکیشن دی جاتی شروع سے ہی، اسٹارٹ سے، نرسری سے ہی۔ کسان کے جو اس کی کارکردگی ہے، کسان کے جو خدمات ہیں، اور اس کو سراہا جاتا۔ کسان کے بارے میں مکمل طور پہ ڈاکیومنٹریز بنتی، کتابوں میں پورے مطلب ایک مضامین چھپتے، بلکہ یہ ہوتا
کہ کسانوں کی تصاویر لگا کے جنہوں نے اچھا پرفارم کیا، جنہوں نے اچھی پیداوار حاصل کی، ان کے اور ان کی سروسز مطلب جو ملک کے بارے میں ہیں ان کے بارے میں لکھا جاتا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. کسان کو یکسر نظر انداز کیا گیا. اس بات سے آپ اتفاق کریں گے کہ ایک طبقہ جو پورے ملک کی ضروریات کو سنبھالے ہوئے ہیں، سبزیات وہ پیدا کر رہا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ پھل پیدا کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ ضرورت کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ کسان نہیں پروڈیوس کر رہا. لیکن اس کو ایک ایسا بھلا کے اور یکسر نظر انداز کیا گیا ہے، اور اس کو ایک ایسا طبقہ، ایک بھولا ہوا طبقہ میں رکھا گیا ہے، بالکل نظر انداز کیا گیا ہے. اور جب کوئی فصلات ڈیمیج ہوتی ہیں یا پیداوار نہیں ہوتی یا کوئی مسائل آتے ہیں، تو پھر ہمیں کسان نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب یار مہنگائی ہو گئی ہے، اب چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، پیچھے سے پروڈکشن نہیں آ رہی، پیچھے سے پروڈکشن کم ہو گئی ہے. تو پھر ہمیں کہیں جگہ پہ کچھ جگہ پہ ذکر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس حوالے سے نہیں آ رہا ہوتا کہ کسان کو کسان نے محنت کی ہے، اس کو ریکگنائز کیا جائے، اسے بلایا جائے. یہی آتا ہے کہ یار اس دفعہ فصلیں نہیں ہوئی تو ریٹ بڑے اپ ہو گئے ہیں. ظاہر بات ہے جب پروڈکشن کم ہوگی تو ریٹ تو بڑھیں گے، ریٹ تو انکریز ہوں گے. تو فارمر کو سہولیات بھی اس حوالے سے نہیں دی گئی. اگر اسے کوئی قرضے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی بڑی سخت شرائط پہ اسے قرضہ دیا جاتا ہے. انٹرسٹ مرکب بھی کافی ہائی رکھا جاتا ہے. وہ بیچارہ پہلے ہی اتنا پسا ہوا ہے، اتنا پریشان ہے، بدحال ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ جو انٹرسٹ ہیں، یہ جو قرضے ہیں، ان کا پھر بوجھ اس کے اوپر پڑتا ہے. تو پھر وہ یہ بھی اتارتے اس کی اخیر ہو جاتی ہے. تو اس لیے میری جو اینڈ میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ کسان کو اس کی خدمات کے عوض کم سے کم اس کو اپریشیٹ ہی کیا جائے کہ یار کسان ہمارے لیے دن رات ایک کر کے سانپوں سے، بچھوؤں سے، جانوروں سے، جو جنگلی جانور ہیں ان کے ساتھ ان کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اسے ہر وقت اس کا مقابلہ رہتا ہے ان کے ساتھ، اور وہ اپنی جان پہ کھیلتے ہوئے راتوں کو پانی لگانا، دن میں جانوروں کو سنبھالنا، فصلوں کے اندر فرٹیلائزر کی اپلیکیشن کرنا، یعنی بڑے اس کے کام ہیں. وہ ایک 24 گھنٹے کا ایسا ورکر ہے جو اپنا ہی خود کا ملازم ہے. وہ اپنا خود کا ملازم ہے اور 24 گھنٹے کا ہی ملازم ہے. یعنی اس کی اگر 10 ایکڑ یا 15 ایکڑ کاشت ہے تو اس کو سکون نہیں ہے، وہ لگاتار چل رہا ہے، جانوروں کی دیکھ بھال کر رہا ہے. پھر اگر سبزیات لگائی ہوئی ہیں تو اس میں وہ لگا ہوا ہے، یا اگر وہ کوئی اس نے کاٹن لگائی ہوئی ہے یا اس نے کوئی رائس لگایا ہوا ہے، تو بڑی تگ و دو ہے، بڑی محنت ہے. پھر اینڈ میں کیا ہوتا ہے جب وہ ان چیزوں کو تیار کر لیتا ہے تو پھر وہی رونا شروع ہو جاتا ہے، رونا پیٹنا کہ یار اب ریٹ نہیں ہے. پھر اس کو ریٹ کے حوالے سے پرابلم آتی ہے. پھر جب اگر کچھ ریٹ بہتر مل جائے تو پھر اس کو مطلب ان چیزوں میں پیداوار کی کمی کا بھی اکثر سامنا رہتا ہے، کیونکہ اسے بر وقت کھادوں کا اور اچھے بیج کی کمی کا اور یہ چیزوں کا بھی سامنا رہتا ہے. تو اس لیے کسان کی جو جتنی میں نے اس کی اچھائیاں گنوائی ہیں اور جو ان کی مشکلات گنوائی ہیں، ان سب کو ہمیں اپنے بچوں کو کورسز کی صورت میں یہاں پہ بتانا چاہیے کہ ہمارا کسان کتنی محنت کرتا ہے، کتنی تگ و دو کرتا ہے. ہمارے یہ نہ بتانے سے، نہ سمجھانے سے زراعت کی طرف لوگ بہت کم آتے ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو بھی بچہ کوئی اچھا پڑھ جاتا ہے، اچھی ایجوکیشن حاصل کر لیتا ہے، تو وہ زراعت کی طرف نہیں آتا، کیونکہ اسے ہم نے یہ قربانیاں، کسان کی قربانیاں دکھائی ہی نہیں ہیں. ہم نے کسان کو صرف ایک کام کرنے والی مشین کے طور پہ اور
ایک اب پورے ملک کا ایک ملازم دکھایا ہے کہ یار یہ بندہ ایک ایسا طبقہ ہے جو کہ ہمارے لیے بس کام کرتا ہے. حالانکہ یہ جو اس کی محنت ہے، جو اس کی تگدو ہے، جو اس کا سروائیول ہے، جو وہ پورے ملک کو لے کے چل رہا ہے، بلکہ ایون وہ اس کی چیزیں مطلب اچھے فروٹس، اچھی چیزیں، اچھا رائس جو ہے ہمارا، جو ہمارے ملک کا رائس ہے، یہ باہر ملکوں میں بھی جاتا ہے، اس سے بھی کثیر زر مبادلہ مطلب ہمارے خزانے میں آتا ہے. تو ان سب چیزوں کو ایک میرے حساب سے تو نرسری سے لے کے اور 10ویں تک اور اس سے آگے پھر جتنی کلاسز ہیں ان کے اندر اس کو شامل کریں. اپنے کسان کا اپنے کسان کو اہمیت دیں، اس کے بارے میں ڈاکیومنٹری شائع کریں، اس کے بارے میں میڈیا کے اوپر مطلب ہائی لائٹ کریں، اور کسانوں کو وہاں پہ مدعو کیا جائے چینل پہ. اچھا چینل پہ کہاں کن کو مدعو کیا جاتا ہے؟ ڈاکٹر حضرات کو، انجینئرز کو. ان کو اچھی بات ہے، ڈاکٹر نے بھی بہت اچھا خدمات ہیں، ڈاکٹر کی بہت اچھی خدمات ہیں، ہمارے انجینئر حضرات کی بہت اچھی خدمات ہیں، دوسرے لوگوں کی جو بھی ہمارے ملک میں کر رہے ہیں، اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، بہت اچھی خدمات ہیں. لیکن جو سب سے بہتر اور جو سب سے زیادہ قربانیاں ہیں، جو سب سے زیادہ محنت ہے، جو سب سے زیادہ پسینہ بہایا گیا ہے، وہ ایک کسان نے بہایا ہے. اور اس کسان کو ہی ہم نظر انداز کر رہے ہیں، اور مسلسل 70 سال سے ہی نظر انداز کر رہے ہیں. تو میری یہ تمام پاکستان سے یہ گزارش ہے، تمام میڈیا چینل سے، تمام دوستوں احباب سے، کہ جتنا ہو سکے آپ لوگ کسان کی آواز اٹھائیں، کسان کے مسائل اٹھائیں، کسان کے معاملات کو ڈسکس کریں کہ اسے کیا کیا پریشانیاں ہیں، کیا کیا ایشوز آ رہے ہیں. ایک تو سب سے زیادہ کم پڑھا لکھا جو طبقہ ہے وہ ہمارا کاشتکار ہے. اسے اپنے حقوق کے لیے نہ تو کبھی بولنا آیا ہے، اور نہ ہی وہ اس معاملے میں بولتا ہے، کیونکہ وہ ایک تندہی سے، ایک ہمت سے، ایک جوش سے، ایک ولولے سے لگا ہوا ہے 75 سالوں سے ہی، کہ اس نے ایک مشن بنایا ہوا ہے کہ میں نے اپنے ملک کی، میں نے اپنے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، میں نے اپنے لوگوں کو جتنا بھی ہو سکتا ہے میں نے ان کو اوپر اٹھانا ہے. آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے حضرات ہیں، آپ دیکھ لیں جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے کامیاب لوگ ہیں، وہ دیکھ لیں کہ وہ ترقی کر کے یا اوپر گئے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں ایک کاشتکار کا ہی ہاتھ ہے. وہ کسی نہ کسی کاشتکار کا، کسان کا بیٹا ہے جو اس وقت بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ملک کو سرو کر رہا ہے. وہ بھی ایک کسان کی ہی محنت ہے. لیکن کوئی بھی یہ بات ریکگنائز ہی نہیں کر رہا، کوئی بھی کسان کو اس معاملے میں مطلب نہیں لے رہا کہ اس کو اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے اور اس کے بارے میں